السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج تیسرے لیول میں فقہ کا 8واں سبق ہے، جس کا موضوع ہے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اور شوال کے 6 نفلی روزے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے روزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے۔ یعنی اگر مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ اس نے ترک کیا ہے تو اس کی گنتی اسے بعد میں پوری کرنی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ اسلام یقیناً بہت ہی آسان اور بہت ہی بہترین دین ہے، جو ہر دور کے لیے مناسب ہے، ہر انسان کے لیے مناسب ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت میں ڈھالنے کی کوشش کرے، فطرت سلیم پر ہو تو یقیناً یہ دین اس کے لیے آسان ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو، عاقل ہو، مسلم ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، فرض ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وہیں پر رخصت دیا ہے اس شخص کے لیے جو بیمار ہو یا مسافر ہو۔ بیماری کی بہت ساری حالتیں ہیں، اور سفر بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے جس نے روزہ ترک کیا اور بعد میں اس سے استطاعت ہوتی ہے تو اس کے اوپر روزے کی قضا ہے۔ ایسے ہی سفر میں اگر کسی شخص نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے تو اس کے لیے بھی قضا ہے۔ ان روزوں کی قضا کیسے کی جائے، کب کی جائے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جائے گا تو اب اس کے لیے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان، کہ میرے اوپر رمضان کے روزے رہ جاتے تھے، جیسا کہ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے فطری طور پر منتھلی پیریڈ کا سلسلہ ان کے لیے رکھا ہے، اور ہر مہینے 2 دن 3 دن 4 دن اس میں مشغولیت کے ہوتے ہیں، تو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے بھی رمضان کے کچھ روزے میرے اوپر رہ جاتے تھے، چھوٹ جاتے تھے۔ فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، تو میں شعبان کے علاوہ اور کسی وقت ان کی قضا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ الشغل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے مشغول ہوتی تھیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے امور میں مشغولیت کی بنا پر اس طریقے سے وہ قضا نہیں کر پاتی تھیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اگر اس کے اوپر قضا روزے ہوں تو وہ شخص اگلے شعبان تک، یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جتنا جلدی کرے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ قضا ایک طریقے سے اگر کہا جائے تو قرض ہے، اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی تاخیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس گنجائش ہے کہ اگلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے روزوں کی قضا کر لے، اور اس پر وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے آنے سے پہلے قضا نہ کر پائے اور دوسرا رمضان شروع ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے اس کے لیے؟ دوسرا رمضان شروع ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا، اب اس کے پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جمہور علماء اگر کہا جائے تو مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے اکثر علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی ہے، اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، ساتھ ساتھ اسے توبہ بھی کرنا ہے، کیونکہ اس نے ایک گناہ کا کام کیا، ایک فرض، ایک واجب جو اس کے اوپر رہ گیا تھا اس کو اس نے ترک کر دیا، اس کے اندر غفلت برتی۔ تو 3 چیزیں، ایک تو روزے کی قضا، دوسرا یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور پلس توبہ کرنا اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے تاخیر کر کے کیا ہے۔
یہ جمہور علماء کا مسلک ہے، اور اس میں صحابہ کرام کے فتاوے ملتے ہیں۔ دلیل تو کوئی نہیں ہے قرآن یا صحیح احادیث کی، البتہ فتاوے ملتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، جو کہ بارے صحابہ میں سے ہیں، یعنی بعد میں جب صحابہ کا آخری دور ہوا تو یہ بڑے صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے فتاوے موجود ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، لیکن احناف کے نزدیک اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک صرف اور صرف روزوں کی قضا ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے گناہ تو کیا ہے، توبہ تو رہے گا ہی، لیکن ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلانا ہے، اور یہی صحیح اور راجح قول بھی ہے، کیونکہ کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ایسے شخص کے لیے پھر ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ البتہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی غفلت نہ برتے کہ ایک سال کی مدت اسے 11 مہینے مل جائے پھر بھی روزے کی جو قضا ہے اس کو نہ ادا کر سکے۔ تو یہ چھوٹے ہوئے روزوں کے قضا کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کو پے در پے بھی قضا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے 3 روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ 3 دن کانٹینیو، اگر وہ 3 دن کانٹینیو قضا کر سکتا ہے رمضان کے بعد تو بھی بہتر ہے، اگر الگ الگ کرتا ہے تو بھی بہتر ہے۔ گرمی میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ٹھنڈی کے موسم میں کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جب اس کے لیے آسانی ہو، جب بہتر ہو تو وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ البتہ ایک جو روزے کی قضا ہے، جو شخص رمضان میں روزے کی حالت میں اگر بیوی سے صحبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی سخت سزا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرے گا۔ جس دن کا روزہ چھوٹا ہوا ہے اس دن کی تو قضا اس کے اوپر ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر غلام آزاد کرنا ہے، اگر غلام استطاعت ہو آزاد کرنے کی، اسے آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 2 مہینے پے در پے روزہ رکھنا ہے، 2 مہینے یعنی 60 دن، اور یہ کئی موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ کفارہ ذکر کیا ہے، 60 دن کا روزہ پے در پے۔ ایک طریقے سے جو ہے اگر کہا جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت سزا ہے۔ 60 دن کے روزے رکھنے ہیں اور کانٹینیو رکھنے ہیں، تو اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ البتہ یہ آپشن ہے کہ جب چاہے وہ 60 دن کے روزہ رکھ لے، لیکن جب شروع کرے گا تو 60 کی گنتی پورا کرے گا۔ یہ ایک طریقے سے بہت سخت طریقے سے، ایک طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے تو بندے کو تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کے اندر کسی طریقے سے کھلواڑ کرنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے 60 دن روزہ رکھنے کے تو بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے اندر آپشن ہے کہ آپ چاہیں تو 60 مسکینوں کو بیک وقت، اور چاہیں تو آپ الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے بھی آپ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان میں جو روزہ چھوٹا ہے صحبت کی وجہ سے بیوی سے، اگر دونوں شریک ہیں تو دونوں کے اوپر ہی روزے ہیں، اور اگر کسی ایک شخص کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر 60 دنوں کا روزہ رکھنا ہے، غلام کے آزاد کرنے کی اگر استطاعت نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے شوال کے روزے۔ شوال کے روزے نفلی روزے ہیں لیکن بہت ہی اہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم یہ حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے اور رکھے تو گویا سالہ سال روزہ رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہر نیکی چونکہ 10 گنا کم از کم ثواب دیتی ہے، تو 30 روزے اگر کوئی شخص رکھتا ہے رمضان کے تو اس طریقے سے 10 سے اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو 300 دنوں کے روزے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے، اور 6 دن اگر نفلی روزہ پھر رکھ لیتا ہے شوال کے تو 60 دن، اس طریقے سے 360 دن جو کہ عربی کیلنڈر کے حساب سے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو اس سال بھر کے روزے کا اجر و ثواب وہ شخص حاصل کرتا ہے، اور رکھنا چاہیے۔ فرض تو نہیں ہے شوال کے نفلی روزے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ 6 روزے، ان 6 روزوں کے اندر بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کانٹینیو رکھیں، آپ کو جب استطاعت ہو پورے شوال کے مہینے میں آپ ایک ایک کر کے الگ الگ رکھ لیں، اور چاہیں تو آپ جس میں آپ کے لیے آسانی ہو اس میں آپ رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر روزے چھوٹے ہوئے روزے ہیں رمضان کے، تو کیا وہ پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے پھر شوال کے روزے رکھے، یا یہ کہ شوال کا روزہ وہ شخص رکھ سکتا ہے، چھوٹے ہوئے روزے جو رمضان کے بعد میں اس کی قضا کر لے گا؟ یقیناً یہی درست بھی ہے اور یہی جائز ہے دلائل کی روشنی میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فعدۃ من ایام اخر کہا ہے کہ رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی گنتی بعد میں پوری کر لے گا، لہذا اس کے لیے وقت ہے کہ وہ 11 مہینے میں کبھی بھی پوری کر لے، لیکن شوال کا جو روزہ ہے وہ شوال کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ بہتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر اس کے روزے 1 2 3 چھوٹے ہوئے ہیں تو پہلے روزوں کی قضا کر لے، اس کے بعد جو شوال کے روزہ رکھے، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، کیونکہ بعض علماء اس جانب گئے ہوئے ہیں
उस हदीस से इस्तदलाल करते हुए मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रख ले फिर 6 रोज़े शव्वाल के रखे, तो इससे दलील पकड़ा। बाद उलमा ने कहा कि रमज़ान के रोज़े तो अभी इसके मुकम्मल हुए नहीं हैं, तो शव्वाल के रोज़े रखने का क्या मतलब है। तो उन उलमा के कौल पे भी अमल हो जाएगा कि अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े के पहले क़ज़ा कर ले, उसके बाद शव्वाल के रोज़े रखे, लेकिन जायज़ है कि वो रमज़ान के रोज़ों को ताख़ीर कर सकता है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ाहिर सी बात है रोज़ों की क़ज़ा जो है वो शाबान के महीने में किया करती थी। तो वसअत है, हमारे दीन के अंदर आसानी है, शव्वाल के रोज़े ज़रूर रखना चाहिए। फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अजीम अमल है सुन्नत का रोज़ों की शक्ल में। और 6 रोज़े बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते। 30 रोज़े अगर आदमी रख सकता है रमज़ान के, तो 6 रोज़े भी बआसानी रख सकता है। उसके अंदर कंटिन्यू होना भी ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर अगर रमज़ान के रोज़े अगर छूटे हुए हों तो उसके हमें अल्लाह ताला क़ज़ा करने की तौफ़ीक दे, और शव्वाल के नफली रोज़ों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रखने की हम सबको इस्तिताअत अता फ़रमाए। जो भी रोज़े रखे हैं, जो भी नेकियां करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला उसके एवज़ में हम सबको जन्नत में जगह दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।